السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور سائنس پارٹ 2۔ آئیے سمجھتے ہیں سول انجینئرنگ میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ مسلمان جس خطۂ ارضی میں بھی حکمران ہوئے، وہاں کے تہذیب اور تمدن کے ارتقاء اور اس میں اسلامی روایتوں کے فروغ کے علاوہ تعمیرات کی صورت میں، یعنی کہ اسٹرکچر، بلڈنگ اسٹرکچر کی صورت میں بھی انہوں نے وہاں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے نقوش، ایسے ایسے نقشے اور ایسے ایسے ثبوت چھوڑے ہیں کہ کچھ گنا نہیں جا سکتا۔ اسلامی اسپین کے مسلمان حکمران بھی تعمیرات یعنی اسٹرکچر اور بلڈنگ اسٹرکچر کا نہایت عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ اندلس میں انہوں نے بہت سی باقیات چھوڑی۔ ان کی تعمیرات میں عمارات، شاہراہیں اور دریاؤں پر بنائے گئے پل شامل ہیں، جو اسپین کے انجینئروں کی ماہرانہ کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سول انجینئرنگ کے ذیل میں اسلامی اسپین بہت آگے تھا۔ یہاں ہم تفصیل میں جائے بغیر چند اہم عمارتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تاکہ سامعین پر اسپین کے اسلامی دور کا نقشہ واضح ہو سکے۔ مسجد قرطبہ، جس کو کارڈوبا کہتے ہیں، آج کے زمانے میں کارڈوبا کہا جاتا ہے۔ قرطبہ جو ہے عربی لینگویج ہے، عربی ہے، اور اسی قرطبہ سے کارڈوبا لیا گیا ہے۔ جیسے بردر مینس بھائی ہوتے ہیں، یا بھائی چارے کی جو ہوتی ہے بات، بردر مینس بھائی، تو وہ جو بردر کا جو شبد ہے وہ برادر سے لیا گیا ہے، اور برادر ایک فارسی کا لفظ ہے۔ تو جو لوگ انگلش پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مہارت حاصل کرتے ہیں، یا انگلش پر بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ انگلش کا سیکھنا بہت ضروری ہے، تو ان لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ انگلش کے جتنے بھی ورڈز ہیں، کم از کم نہیں بلکہ کم و بیش جتنے بھی ورڈز ہیں، وہ زیادہ تر ورڈز یا تو عربک ورڈ سے لیے گئے ہیں یا تو پرسین ورڈز یعنی فارسی لفظ سے لیے گئے ہیں۔ مسجد قرطبہ یعنی کارڈوبا کی مسجد، قرطبہ کی عظیم جامع مسجد، جس کا سنگ بنیاد عبد الرحمن نے اپنی وفات سے 2 برس پہلے، عبد الرحمن صوم نے اپنی وفات سے 2 برس پہلے 959 عیسوی میں رکھا تھا۔ بعد کے خلفاء نے اسے مزید وسعت دی اور وہ تاریخ اسلام کی عظیم الشان مسجدوں میں سے ایک مسجد ٹھہری۔ وہ ایک مستطیل شکل کی مسجد ہے جس کی دیواریں بڑے قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں۔ اس کے مینار 70 فٹ بلند بنائے گئے۔ مسجد میں 4700 فانوس، جس کو آج کے زمانے میں لائٹ بلب کہتے ہیں، روشن ہوتے، جن کے لیے سالانہ یعنی ایک سال میں 24,000 پاؤنڈ زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا۔ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد، یعنی جو مسجد میں جو کھمبے ہیں، جو پیلرز ہیں، ان کی کل تعداد 1093 ہے، جو اعلیٰ کوالٹی کے ماربل سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ستونوں کے اوپری حصے میں دوہری محرابیں بنا کر ان کے حسن کو اور اجاگر کیا گیا ہے، جو تمام عالم اسلام میں اپنی نوعیت کا انوکھا کام ہے۔ مسجد کی تعمیر میں اسلامی شان و شوکت اور استقامت دیدنی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں قرطبہ کے اندر ایسی حسین و جمیل اور مضبوط عمارت کا وجود حیرت انگیز بات ہے، جبکہ اس دوران میں دنیا میں عام طور پر انجینئرز میں اتنی قابلیت بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ مسجد کی تعمیر میں کاشی کاری کا کام اپنی نفاست اور دیدہ زیب رنگوں کے حسین امتزاج سے انتہائی خوبصورت شکل اختیار کیا گیا ہے، جسے دیکھ کر آج بھی انسان کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ ایک انگریز مورخ یعنی کہ ہسٹری لکھنے والے اتہاس کار نے اس مسجد کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ whatever the human eye has witnessed۔ آئیے اس کو پھر سے سمجھتے ہیں۔
اس انگریز مورخ نے، اتہاس کار نے اس مسجد کے بارے میں لکھا کہ واٹ ایور دا ہیومن آئی ہیز وٹنسڈ دس از دا موسٹ چارمنگ آف دیم آل اینڈ اٹس کرافٹس مینشپ اینڈ اسپلینڈر آر ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ان اینی آف دا اینشنٹ اور ماڈرن مونیومنٹس۔ مطلب یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام منظروں میں سے سب سے زیادہ دلکش منظر ہے، اور اس کی مہارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارتوں میں کہیں نہیں ملتی۔ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ یعنی کہ کورڈوبا ماسک پر بال جبریل، ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اس بال جبریل میں ایک طویل مطلب بہت لمبی نظم لکھی ہے اس مسجد کو لے کر کے، جو اندلس میں مسلمانوں کے عروج اور زوال میں مخفی اسرار سے پردہ سرکاتی نظر آتی ہے، اور دور حاضر کے آج کے مسلمان کو ایک عظیم انقلاب کا درس دیتی ہے۔ قرطبہ سے 400 میل مغرب کی طرف یعنی کہ ویسٹ کی طرف عبد الرحمن صوم یعنی انہوں نے ہی ایک محل قصر الزہرہ کے نام سے تعمیر کروایا، جو اس کی ایک بیوی الزہرہ کے نام سے موسوم تھا۔ بعد ازاں اس محل کے ارد گرد مدینۃ الزہرہ نامی شہر آباد ہو گیا۔ بعد میں قصر الزہرہ ایک ایسی عظیم الشان عمارت تھی جس کا مقابلہ عظیم تاریخی عمارتوں میں کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے در و دیوار منقش تھے اور ان میں جگہ کی مناسبت سے تصاویر یعنی کہ پکچرز اور امیجز بھی کندہ کی گئی تھیں، جو اندلس میں اسلامی فن مصوری جو آرٹسٹ تھے، جو پکچرز جو پینٹنگ کے جو وہ ہوتے ہیں مصور، ان کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قصر الزہرہ کی تعمیر کے لیے بغداد اور قسطنطنیہ جیسے دور دراز ملکوں سے انجینئروں اور کاریگروں کو بلایا گیا تھا، جنہوں نے اپنی کمال صناعی سے عمارت کو وہ حسن دوام بخشا کہ وہ رشک خلائق ہو گئی۔ پانی کی بہم رسانی کے لیے بعد مسافت پر واقع پہاڑوں سے نہریں کاٹ کر لائی گئی تھی، جس سے نہ صرف محل کے حوض اور فواروں کو پانی میسر آتا بلکہ مقامی آبادی کے پینے کے لیے بھی کافی ہوتا۔ قصر الزہرہ کو دار الروضہ کا نام بھی دیا گیا، جو اندلس میں اسلام کی تہذیبی روایتوں کا امین تھا۔ قصر الزہرہ کے دروازے پر عبد الرحمن صوم کی محبوب بیوی زہرہ کی تصویر نقش کی گئی، آج بھی وہ موجود ہے، جس کے نام پر اس کا نام قصر الزہرہ پڑ گیا۔ حوالہ ایک کتاب ہے دولت الاسلام فی الاندلس، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 510 پر آپ کو یہ مل جائے گی، اور اس سے پہلے کا حوالہ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 172 یعنی کہ 172۔ یہ عجوبہ روزگار اس قدر عظیم فن کا آئینہ دار تھا کہ ایک ترکی مورخ یعنی ترکی کا رہنے والا جو اس کو اتہاس کار نے جس کا نام ضیاء پاشا، وہ بیان کرتا ہے کہ the palace is such a wonder of the world that a concept of the design of this type could not occur to any human being from the dawn of creation to this day, and human intellect has through the ages failed to produce a parallel or even approaching it in beauty of design۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محل دنیا کا ایک ایسا عجوبہ ہے کہ اس کی ساخت کا تصور روز اول سے لے کر آج تک کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ انسانی شعور کئی ادوار یعنی کئی دور سے اس جیسی یا جمالیاتی ساخت یا اس کی بناوٹ میں اس کے قریب بھی کوئی مثال پیدا کرنے سے قاصر رہا ہے، اور آج تک اس محل کی طرح کوئی محل نہیں ہے، یہاں تک کہ تاج محل بھی نہیں۔ دریائے وادی کبیر یعنی کہ گواڈلیمر ریور کے کنارے تعمیر ہونے والے قصر الزہرہ کو صحیح معنوں میں اسپین کا تاج کہا جا سکتا ہے۔ اس محل میں کل 400 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا بہت سا تعمیراتی سامان، جس میں سنہری ستون اور دیگر سامان آرائش شامل ہے،
قسطنطنیہ سے منگوایا گیا تھا۔ سنگ مرمر کا بڑا ذخیرہ ہمسایہ مسلمان افریقی ریاست مراکش سے درآمد کیا گیا تھا۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق اس محل کی تعمیر 10,000 مزدوروں کی محنت سے صرف 4 سال کی مختصر مدت میں تکمیل پذیر ہوئی۔ قصر الزہرہ صنعت تعمیر کا عظیم شاہکار تھا، جس کا گنبد 4316 سنہری پلرز پر قائم تھا۔ محل میں صاف شفاف پانی کی چھوٹی چھوٹی نہریں ہر طرف رواں یعنی بہتی رہتی، جو اس کے حسن کو اور بھی چاند کر دیتی۔ اس کی دیواروں پر نقاشی کے جو نمونے تھے، ان نمونوں میں سنگ مرمر، سونے اور جواہرات، ہیرے جواہرات کا عام استعمال کیا گیا تھا۔ تو حضرات، اسلام اور سائنس کا پارٹ 2 میں نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے شوق اور مسلمانوں کی حکومت کیا تھی۔ بس یہی ہے کہ اپنے ہی قوم کے لوگوں نے غداری کی ہے، ورنہ آج پوری دنیا میں ہماری ہی حکومت ہوتی۔ السلام علیکم۔